خالق کائنات نے جو بندہ مومن کی دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن وہ ہیں کہ جو لغو قسم کی باتوں سے، لغو قسم کے اعمال سے، کردار سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، وہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ لغو کسے کہا جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ ہر ایسا عمل اور ہر ایسی بات، ہر ایسا کلام، ہر ایسی تحریر جس کے پڑھنے والے کو یا جس کے بولنے والے کو یا جس کام کے کرنے سے کسی بھی انسان کو نہ دین کے حوالے سے کوئی فائدہ ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے وہ نفع بخش ہے، یعنی نہ کرنے والے کے لیے فائدہ مند ہے دنیا کے حوالے سے بھی، آخرت کے حوالے سے بھی، اور نہ جس کے لیے وہ کر رہا ہے یعنی کہ سامنے والا جو شخص ہے نہ وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ تمام قسم کے اعمال، چاہے وہ کلام کی صورت میں ہوں، کردار کی صورت میں ہوں، اخلاق کی صورت میں ہوں، وہ سارے کے سارے لغو ہیں۔ اور بندہ مومن کی شان جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہی بیان فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغو قسم کی باتوں سے اور لغویات سے یہ نہیں کہ خود اس کے اندر مبتلا نہیں ہوتے بلکہ وہ اسے اعراض کر جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے لغو قسم کی بات کی جاتی ہے، بے معنی بے مقصد قسم کی بات کی جاتی ہے، بے مقصد اور بے معنی سا کام کیا جاتا ہے، تو وہ اس کے کلام کا جواب دینا پسند نہیں کرتے، وہ اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس کے کلام کو اس کا جواب دینے کے بدلے میں یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس سے اعراض کیا جائے اور یہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ تو رب نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو مومن ہیں وہ لغو قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ الاسراء کے اندر جب اسی بات کی طرف اہل ایمان کو متوجہ فرمایا جس کے اندر یہود کی اور مشرکین مکہ کی جو بری عادات تھی ان میں سے ایک کا ذکر کیا، تو خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے اندر اہل ایمان کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل، کہ اے میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، کیا فرمائیے؟ لعبادی یقول التی ہی احسن، کہ اے میرے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جو میرے دامن سے وابستہ ہیں، ان سے بھی کہہ دو کہ جب وہ بات کریں تو ایسی بات کریں جو بہترین ہو، جو سامنے والا شخص جو ہے اس کے دل کو بھا جانے والی ہو۔ اگر کسی کے سامنے بات کی جائے تو اس کے اندر اس قدر حسن ہونا چاہیے، اس قدر اخلاق کے اوپر مبنی ہونی چاہیے کہ سامنے والا شخص اگر نہ بھی چاہے تو پھر بھی بات سننے پر مجبور ہو جائے، سامنے والا شخص اگر نہ بھی چاہے تو پھر بھی کہے کہ دو کلمے مجھے اور سنا دو۔ یہ بات کے اندر حسن پیدا کرنا، کلام کے اندر اس طرح کی چاشنی آ جانا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر مومن بندے کو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ میرے کلام کے اندر چاشنی پیدا فرما، میری آواز کے اندر تاثیر پیدا فرما، میرے لفظوں کے اندر تاثیر پیدا فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات کروں تو بات کرنے سے بجائے اس کے کہ لوگ آپس میں جڑے، ان کے اندر محبت پیدا ہو، ان کے اندر چاشنی اور الفت پیدا ہو، ایسا نہ ہو کہ ہماری بات سے بجائے اس کے کہ لوگ جڑیں، ہماری بات سے لوگ آپس میں ٹوٹنا شروع ہو جائیں۔ حضرت اقبال نے کہا تھا وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے، یعنی کلام بندے کی بات، اس کی تحریر اور اس کی تقریر کے اندر اس طرح کے الفاظ ہونے چاہیے، ایسا کلام ہونا چاہیے کہ مد مقابل اس کے سامنے والا شخص جیسا بھی ہو، جس مذہب اور جس مسلک سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، جس دین کو بھی اپنانے والا ہو،
وہ بندہ مجبور ہو جائے کہ یہ بات جو بندہ کر رہا ہے اس کی بات کے اندر تاثیر یوں نہیں، یہ اسلام کا پیروکار ہے، یہ اسلام کو ماننے والا ہے، یہ اس کے اصولوں کو فالو کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ذات کو اگر دیکھا جائے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باتوں سے، اپنے کلام سے، اپنی خوبصورت انداز سے، اپنے حسن کلام، حسن تحریر اور حسن تقریر سے نہ صرف لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے، بلکہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلے حضور کی ذات کے بدترین دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب وہ میرے محبوب کی زبان سے ایک میٹھا بول سنتے تھے تو وہ دامن سے وابستہ ہونے کے لیے ترس جاتے تھے، وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہی خیر سمجھتے تھے۔ تو کئی ایسے افراد ہمیں تاریخ میں، سیرت میں ملتے ہیں، احادیث میں ملتے ہیں کہ جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آتے ہیں، لیکن میرے محبوب کی مٹھاس، زبان کی تاثیر، بات کے اندر حسن کلام ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ بات سنتے تھے تو محبوب کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ وہ افراد جو پہلے ذات کے دشمن ہوتے تھے، وہ اب میرے محبوب کی ذات کے اوپر اپنا مال، جان اور اولاد سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے محبوب سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے ان بندوں سے کہہ دو یقول التی ہی احسن، کہ جب یہ بات کریں تو بہترین بات کریں، ایسی بات کریں جو لفظ قسم کی نہ ہو، بلکہ ایسی بات ہو جو ان کو اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ پہنچائے، دین کے حوالے سے بھی فائدہ مند ہو اور دنیا کے حوالے سے بھی فائدہ مند ہو۔